السلام علیکم ناظرین، وقاص عزیز آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مجلس ترقی ادب اور منصور آفاق کی برطرفی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ کن ناموں کے سامنے آنے کا زیادہ احتمال ہے۔ اور ایک سوال جو بڑی شدت سے کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی سکینڈل تھا، کرپشن سکینڈل تھا جس کی وجہ سے منصور آفاق کو ہٹایا گیا، سکینڈل تھا یا نہیں، اس پہ بھی بات کروں گا۔ منصور آفاق نے مجلس ترقی ادب کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اس پہ بات کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ناظرین، بات ہے اس وقت کی جب منصور آفاق صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی اور پورا ادبی منظرنامہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہوا پڑا تھا۔ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ دوست کہہ کے کاندھے پہ سیڑھی رکھ کر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ منصور آفاق صاحب کا ایک انٹرویو کیا میں نے، اور اس انٹرویو میں وہ تمام چارجز، بالخصوص ان کی ذات سے جڑے ہوئے بہت سے معاملات تھے جن میں ابھی میں نہیں جاتا، اس کے بعد وہ تمام افواہیں ادبی دنیا میں دم توڑ گئیں، کیونکہ ان کا موقف پورا کھل کر سامنے آیا اور میں نے بڑے سخت سوال کیے منصور آفاق صاحب سے اور انہوں نے اس کے جواب بھی دیے۔ ان کی سب سے دلیری کی جو بات ہے، منصور آفاق دلیر آدمی ہیں، پہلی بات یہ بزدل نہیں ہیں، ان کے ہم اثر بزدل ہیں، میں نام نہیں لیتا، دلیر آدمی ہیں اور دلیر آدمی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے، جس کا چرچا بہت زیادہ ہے کہ منصور آفاق پہ سکینڈل ہیں، کوئی چارجز لگائے گئے ہیں یا مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، تو ادبی چائے خانہ وہاں بنایا، اس کے بعد پھر مجلس ترقی ادب کی عمارت کو جس طرح رینوویٹ کیا، جس طرح اس کی سیٹنگ کی، جس طرح اس کی لائبریری کو ریفریش کیا، وہاں پہ انتہائی نادر و نایاب کتب جو تھیں وہ گل سڑ رہی تھیں، اہم ترین ادیبوں کو وہاں پہ لائبریری کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ تفویض کیں، پھر مجلس کا ڈیجیٹل میڈیا شروع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ایک چرچا ہے جی کہ انہوں نے ایک سال کے اندر 6 درجن کتابیں چھاپیں۔ 6 درجن کتابیں چھاپنا بھی یقیناً ایک مارکہ ہے، اور مجلس ترقی ادب جو ایک جس کی چھپی ہوئی کتاب ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، یقیناً انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر وہاں پہ تہذیب حافظ خالد ندیم شانی کی موجودگی میں نوجوانوں کے لیے نسل نو مشاعرہ کا اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ینگ برین جو ہے انہوں نے لائے، یہ ایک بہت اہم بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان آگے کبھی نہ آئے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ نوجوانوں کو موقع وہی دیتا ہے جس کا خود دل بڑا ہوتا ہے، جس کا دل کھلا ہوتا ہے، جو خود کامیاب زندگی گزار چکا ہوتا ہے۔ تو منصور آفاق نے ان نوجوانوں کو موقع دیا جو کامیابی، عزت، شہرت کی منزلت کو چھونے کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، کام کرنے والے لوگوں کو لے کر آئے، لائبریری میں محققین کو انہوں نے، اور پھر مستند جو ٹیچرز تھے ان کو وہاں پر لے کر آئے، ان سے کام کروایا۔ یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ کہاں ہضم ہوتی ہیں؟ بیوروکریسی میں منصور آفاق کے بہت سے مخالف پیدا ہو گئے، اور پھر سابقہ جو سربراہ ادارہ تھے، بہت بڑا نام ہے، قابل عزت ہے، صاحب علم، لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، نظریاتی سطح پہ بے شک وہ جماعت کے قریب ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کا کام ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا موقف بھی میں نے لیا تھا، پراپر اپنی لابنگ میں وہ مصروف رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منصور آفاق نے اپنے کام کی وجہ سے کئی نئے حاسدین اور دشمن پیدا کر لیے تھے بیوروکریسی میں۔ اور پرویز الہی صاحب جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان تھاما تو اس کے بعد ٹھیک 15 یا 20 دن کے بعد پنجاب حکومت کے ایک سینئر آفیسر کی جانب سے، سینئر بیوروکریٹس کی جانب سے ذرائع کے مطابق ایک سمری جو ہے ارسال کرنے سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات کی گئی، اور ان سے کھل ڈل کر یہ مطالبہ کیا گیا کہ الحمرا، مجلس ترقی ادب، ٹھیک ہے، اس کے بعد لاہور ورلڈ سٹی جو ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنے بخصوص ڈی جی پی آر، تو وہ ڈی جی پی آر تو خیر جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے، وہ اپنے پسندیدہ آفیسر کو تفویض کریں۔ منصور آفاق صاحب چونکہ عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں تھے، اور پھر جب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے جانے کے بعد، وسیم اکرم پلس سب انہیں کہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد یہ بات کی جا رہی تھی بڑی تیزی کے ساتھ عثمان بزدار صاحب کے کہ اب منصور آفاق صاحب گئے، اب گئے، لیکن منصور
منصور آفاق کے کام کی وجہ سے جہاں حاسدین پیدا ہوئے تھے وہاں ایک دو کمزور دوست بھی تھے جنہوں نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی. تو وہ لوگ اب جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ کرپشن کی وجہ سے, اسکینڈل کی وجہ سے جو ہے وہ منصور آفاق کو نکالا گیا, ہٹایا گیا, نہیں, یہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ ہٹا ہے. اور میری سارے معاملے میں ابھی تک منصور آفاق سے کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے انہیں کال کی, انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. نہ کرے, ڈزنٹ میٹرز, جو بات ہوتی ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اور بات یہی ہے کہ پوری ادبی دنیا کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہو کے کام کر رہا ہے. ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو کام انہوں نے کیا, عطاء اللہ قاسمی نے جو کام کیا, اب منصور آفاق کا جو کام ہے یہ نوٹیبل ہے, یہ ورتھیبل ہے اور یہ ہسٹورک ورک ہے. یہ رہتی دنیا تک رہے گا. لوگوں نے کہا جی کہ یہاں پہ احمد ندیم قاسمی صاحب جیسا ادارہ تھا, شہزاد احمد جیسا ادارہ تھا, تو انہوں نے مخصوص لابی کے لوگ لا کے رکھے. مجھے ایک بات بتائیے, کل کو اگر میں کہیں جا کے ایڈجسٹ ہوتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو اہمیت دوں گا جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, جنہوں نے میرے بیگ کو مطلب کور نہیں کیا تو کم از کم اس کے بارے میں آگاہ کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یار یہ چیز ایسے نہیں تھی, جو سچ تھا وہ سچ تھا. تو جو لوگ اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں جی کہ وہ منصور شہزاد احمد صاحب کا دور بڑا گولڈن تھا اور قاسمی صاحب کا دور بڑا گولڈن تھا اور اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں لابنگ بہت زیادہ ہے, تو میں ان کو یہ گزارش کروں کہ یہ جو دو نام لیے گئے ان سے بڑے لابیسٹ کوئی نہیں تھے. منصور آفاق کا قصور یہ ہے اس نے کام کیا, کام کی وجہ سے حاسدین پیدا ہوئے اور ان حاسدین کی وجہ سے وہ رگڑے میں آئے. ابھی 3 نام سامنے آئے ہیں, 3 نام سامنے آئے ہیں جن میں ایک خاتون ہے اور 2 جو ہیں وہ ذرائع کے مطابق ایک صحافی صاحب ہیں اور ایک ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ ریٹائرڈ جو ہیں پنجاب حکومت کی بڑی اہم پوسٹ پہ حال ہی سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور پرویز الہی کے بڑے قریبی ترین آدمی سمجھے جاتے ہیں یہ تینوں. تو ان کے نام زیر غور ہیں. اس سے پہلے جو شاعر اور ادیب برادری کی جانب سے رد عمل آیا, میرے خیال سے پرویز الہی صاحب کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور چودھری صاحب اتنے بھی بیوقوف اور شانے نہیں ہیں جتنے جو ہے ہم انہیں سمجھتے ہیں. آج کل ویسے بھی ان کی جو سیاسی گاڑی ہے وہ راولپنڈی کے ٹریک پہ بہترین زگا زگ بھاگ رہی ہے اور اطلاعات کے مطابق اگلے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک نہیں کئی گرین سگنل کھل چکے ہیں چودھری برادران کے لیے. تو آپ سیاسی پوسٹیں ضرور کیجئے, اپنا فائدہ ضرور لیجئے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک ایسا شخص جو شاعر ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتیں بھی بہت شاندار رکھتا ہے اور بہت اچھے آئیڈیاز کا مالک ہے, اسے اس کی جاب پہ ریسٹور کرے تاکہ ادارہ آگے بڑھ سکے. پاکستان کے اداروں کی بدقسمتی ہی یہی ہے کہ یہاں پہ جب کوئی شخص کام کرنے لگتا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. آواز میں آواز ملائیے, ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.